بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عمر اور جوہر نیاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کے دن ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر اور تخت سلیمانی پر۔ تو آگے چلنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں جو کہ بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپ انتہائی ذہین و فطین اور سمجھدار تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انتہائی زیادہ قوت فیصلہ عطا کی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کے بادشاہ منتخب ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت و بادشاہت بالکل ہی منفرد اور باکمال تھی، کیونکہ آپ صرف انسانوں پر ہی نبی اور بادشاہ بن کر نہیں آئے بلکہ آپ کو دنیا کی دوسری تمام مخلوقات پر بھی بادشاہت نصیب ہوئی، یعنی چرند پرند شیاطین جن ہوا تقریباً تمام مخلوقات پر آپ کو بادشاہت نصیب ہوئی۔ تو اس کی ایک وجہ بڑی یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ دنیا کی ہر شے آپ کی تابع ہو گئی۔ چرند پرند اور سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ ان تمام کی بولیاں سمجھتے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے اور حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں یعنی حشرات، ہر قسم کی مخلوقات کی آپ بولیاں سمجھتے تھے اور آپ تمام پر حکومت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مختلف قسم کی مخلوقات سے مختلف کام کرواتے تھے۔ کچھ جنات ایسے تھے جو کہ سمندروں میں غوطہ لگاتے اور آپ کے لیے ہیرے جواہرات اور موتی نکال کر لاتے، اور کچھ جنات ایسے تھے جو کہ عمارتیں تعمیر کرتے، مساجد وغیرہ تعمیر کرتے تھے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہر قسم کی عمارت بنانے والے جنات سے جو چاہے تعمیر کراتے اور غوطہ لگانے والوں سے دریاؤں سے موتی وغیرہ نکلواتے۔ کچھ سزا یافتہ جنات جو خدمت میں کوتاہی کرتے ان کو سزا کے طور پر قید کر دیا جاتا، یا وہ جنات جو لوگوں کو ستاتے تھے ان کو زنجیروں میں باندھ کر دریا میں قید کروا دیا جاتا تھا۔ بہرحال ان طاقتوں کے حاصل ہونے کی وجہ سے سلاطین عالم ان کے سامنے پست اور عاجز ہو گئے تھے۔ تخت سلیمانی کیا تھا، اس کی کیا تاریخ ہے؟ تو تخت سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا تخت بنوایا تھا جو کہ ہوا پر چلتا تھا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اور وسیع و عریض تخت تھا۔ یہ اتنا بڑا تخت تھا کہ اس پر 6000 کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان سوار ہوتے اور پھر ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ پورے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کریں تاکہ آفتاب کی تپش سے ان تمام کو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام، اہل ایمان اور جنوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس پورے ہوائی سفر میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے، دائیں دیکھتے نہ ہی بائیں، بس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے۔ یہ تخت اتنا تیز رفتار چلتا کہ صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا اور پھر دوپہر سے رات تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح بیت المقدس سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو استخر پہنچ جاتے، اور اگر
تیز رفتار سواری پر سفر کیا جائے تو بیت المقدس سے استخر کا سفر تقریباً 1 ماہ جتنا ہے، اور اسی طرح آپ صبح سے دوپہر تک 1 ماہ کا سفر طے کر لیتے، اور پھر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ظہر کے بعد یہاں سے روانہ ہوتے اور رات تک آپ کابل میں پہنچ جاتے، اور کابل تک پہنچتے پہنچتے اگر ہم ایک تیز رفتار سواری کا اندازہ لگائیں تو ایک تیز رفتار سواری تقریباً 1 مہینے میں کابل تک کا سفر کرے گی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سفر ظہر کے بعد سے رات تک کمپلیٹ کر لیتے۔ اس طرح آپ ایک دن میں 2 مہینوں کا سفر طے کر لیتے۔ اس قدر تیز رفتار سفر کرنا اور پھر ہوا کا آپ کے تخت کو اس قدر تیز چلانا کیسے ممکن ہوا؟ دوستو، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اصیل گھوڑے پیش کیے گئے جو کہ بہت ہی زیادہ تیز رفتار ہوتے ہیں، اور یہ گھوڑے کسی مہم کے لیے یعنی جہاد کے لیے پیش کیے گئے تھے۔ تو آپ ان کا معائنہ کرنے لگے اور ان کا معائنہ کرنے میں اتنے مگن ہو گئے کہ آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ آپ کی نماز عصر قضا ہوئی، آپ کو اس کا اتنا رنج ہوا، اتنا ملال ہوا کہ آپ نے تمام گھوڑوں کو اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ تمام گھوڑے جب آپ کے پاس لائے گئے تو آپ نے تمام گھوڑوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً آپ نے 900 گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بدلے میں ایسا انعام دیا کہ آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اور ہوا کو آپ کے حکم کے تابع کر دیا، اور وہ ہوا آپ کے لیے اس قدر مفید ثابت ہوئی کہ آپ کا جو سفر مہینوں کا تھا وہ آپ ایک ہی دن میں کر لیتے، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کا سفر کر لیتے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کے آغاز اور پھر تخت سلیمانی پر بات کی۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم ملکہ سبا اور ہیکل سلیمانی پر بات کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔